الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم ہر چیز پر احسان کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اس سے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کس طرح؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ اپنی چھری کو تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو جس کو ذبح کرنا ہے اس کو آرام پہنچاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سب کے لیے ہے، یعنی تم پر احسان فرض کیا گیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، اچھائی کرو۔ پھر سامنے والا چاہے انسان ہے، جانور ہے، حیوان ہے، انسان ہے تو زندہ ہے یا مردہ ہے، ہر ایک پر تم پر احسان فرض کیا گیا ہے، یعنی ہر ایک کو تم اچھائی پہنچاؤ، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرو، کبھی کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ پھر چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو اسے بھی تکلیف سے بچاؤ، اسے بھی آرام پہنچانے کی کوشش کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ یعنی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا پچھلے درس کے اندر کہ قتل کی 3 وجوہات ہیں، کسی انسان کو قتل کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں یا جنگ کے اندر کافر کو قتل کر رہے ہیں تو قتل کرنا ہے، مسلح نہیں کرنا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے کے بعد آنکھ، ناک، کان یہ کاٹ دینا، انسان کی شکل و صورت ہی بگاڑ کے رکھ دینا، یہ منع کیا گیا ہے، ایسا نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، اور جانوروں کے ساتھ اس طرح احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو تمہارے لیے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرو، ان کے ذریعے سے تم دودھ حاصل کرو اور ان کے ذریعے سے گوشت حاصل کرو۔ جب تم انہیں ذبح کرو تو ایسا نہ ہو کہ چھری بیکار سی ہو، تند چھری ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، اس سے تم ذبح کرو، ذبح تو ہو جائے گی، ٹائم لگے گا، اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی، میں ایسا نہ کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھریوں کو تیز کر لو تاکہ جتنا جلدی گلا کٹ جائے گا اتنا جلدی جانور کو آرام پہنچے گا، سکون پہنچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا یہ احسان جو ہے انسانوں کے ساتھ بھی ہے، یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ انسان چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، ہم مردوں کے ساتھ تو احسان بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ جتنے حقوق ہم مردوں کو دیتے ہیں اتنے حقوق ہم زندوں کو دینا شروع کر دینا تو ہمارے معاشرے کی بہت سی غربت اور بہت سی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی فوت ہو جائے ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کو گرمی ہو یا سردی ہو اس کا خیال کرتے ہیں۔ سردی ہے تو اس کے اوپر نئی نویلی چادریں ہوتی ہیں، رضائی ہوتی ہے، نئے کمبل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے سردیوں میں اس کے پاس کمبل کی حیثیت نہیں ہے، اس کو نہیں دیتے کمبل۔
ہم اگر کوئی فوت ہو جائے گرمیوں کے اندر اتنا خیال کرتے ہیں کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو گرمی کی وجہ سے، اس کو یا تو سرد خانے میں رکھواتے ہیں کہ سکون سے رہے، یا پھر گھر میں بھی رکھیں تو برف کی پوری پلیٹ لے کر آتے ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ اس کو سکون ملے۔ لیکن گرمیوں کے دنوں کے اندر اب اگر ہمارا کوئی غریب سوسائٹی کے اندر، علاقے کے اندر، محلے کے اندر ہو تو اس کے ساتھ اتنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ گزر رہا ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، زندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ جب دفن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی احسان کے ساتھ یا آرام کے ساتھ، یا لگ نہ جائے، یار خیال کرنا کہیں گر نہ جائے، یار خیال کرنا، لیکن یہ معاملہ ہم زندوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب جنازہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہر شخص دوڑ رہا ہوتا ہے، یار میں بھی کندھا دے دوں، میں بھی کندھا دے دوں، کسی زندہ کو کندھا نہیں دیتے، یار تو پریشان ہے آسر رکھ ادھر، یا کسی کو سہارا دیا کہ یار تیری پریشانی میں دور کروں گا، کوئی مالی حوالے سے پریشان ہے، یار تیری ٹینشن میں دور کروں گا۔ تو جتنا ہم مردوں کو کندھا دینے پر ثواب سمجھتے ہیں، اتنا ہی اگر زندوں کو کندھا دینے پر ثواب سمجھیں، یار میرا کندھا تیرے لیے جب دل کرے یہاں سر رکھ، اتنا اگر ہم زندوں کو کندھا دینے پر ثواب سمجھیں تو یقیناً بہت سے مسائل ہمارے سلجھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو بھی کسی قسم کی مار پٹائی نہ کرو۔ خاص طور پر جو کہ دیہاتوں کے اندر جانور رکھے جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جانوروں کو اتنا مارنا، ایسی زور کی ضرب لگانا کہ جیسی ضرب قیامت کے دن تم برداشت کر سکو۔ یا تو خیال ہی نہیں کہ اتنے موٹے موٹے ڈنڈے ہوتے ہیں جو جانوروں پر برسائے جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ریڑے پہ اس کو لگاتے ہیں تو نہیں خیال کرتے یار یہ بھی اس کے اندر بھی جان ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ جانور ہے، اور جتنا دل میں آتا ہے مارتے ہیں، نہیں خیال کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اتنا ان کو تکلیف دیں کہ قیامت کے دن جب وہ وہی چیز تمہیں مارے تو برداشت ہو سکے، اور نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہمیں کانٹا برداشت نہیں ہوتا، چلتے چلتے کانٹا لگ جائے اس میں ہماری چیخ نکل جاتی ہے، اور اتنے موٹے موٹے ڈنڈے اگر برسائے جائیں ہم پر تو کیا صورتحال ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک خاتون تھی جنہوں نے ایک بلی کو پالا، لیکن بلی کو نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ اسے آزاد کیا کہ بھئی باہر جا کے اپنا رزق خود تلاش کر لے، اسے باندھ کر رکھا، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خود دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں ہے اور وہ بلی اس عورت کا منہ نوچ رہی ہے۔ بلی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جانوروں میں بھی ثواب رکھا گیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہر جان کے اندر لکل کبد رطب اجر، جس کے اندر بھی جان ہے نا، روح ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ اجر دے گا، اور اس کے ساتھ برائی کرو گے اللہ پکڑے گا۔ ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی کہ وہ ایک سفر میں تھی، جب اس نے کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھائی، پانی پیا، جب اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے اپنے چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اس عمل کی وجہ سے وہ جتنے گندے کرتوت کر چکی تھی سارے معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو انسان کے ساتھ بھلائی کرنا، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ نے یہ تم پر فرض کیا ہے، اور ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، یہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشانی یا مصیبت میں گرفتار کرنا، یہ بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ آپ سن چکے ہیں بلی کو جس نے باندھا وہ جہنم میں گئی، اور وہ بلی ہی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ یہ تو جانور ہے، انسان کا درجہ تو جانوروں سے بڑھ کر ہے، پھر مسلمان کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے، اور پھر قریبی رشتہ دار کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اسے اگر تکلیف دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کس طرح کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔